بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تبت ہے، یہ سورۃ اللہب ہے، یا سورۃ المسد ہے۔ تین نام ہے اس سورت کے۔ بل جو بھی نام ہو، لہب ہے چونکہ ابو لہب کا ذکر ہے، اس کے ہاتھ ٹوٹنے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور مسد اس کی بیوی کی انجام کار کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر ان تینوں چیزوں کا بیان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے والا آپ کا اپنا چچا ابو لہب تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا ابو لہب۔ بعض لوگوں کو اس بات کا وہم ہوتا ہے کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، حالانکہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا نہیں تھا۔ اصل میں ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، خاندان کا تھا، نام عبد العزیز تھا، عبد المطلب کی اولاد میں سے ہے۔ سرخ رنگ ہونے کی وجہ سے اس کی کنیت ابو لہب مشہور ہو گئی، یہ رنگ اس کا بالکل سرخ ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے خاندان والوں کو جمع فرمایا، تو جمع فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی، تعلیم فرمائی۔ تو ابو لہب نے وہاں پر طویل واقعہ ہے، ابو لہب نے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دی اور بد دعا دی کہ تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا، کہ کہ تبا لگت کہ بربادی ہو تمہاری، کیا تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہے، وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو ڈرائیے۔ تو آپ نے اپنے عزیز و اقارب کو جمع کیا، اس میں ابو لہب بھی تھا۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی، شان نزول کے اندر میں نے لکھا ہوا ہے، یہ تبا لگا لہذا جمعتنا، یہ لکھا ہوا ہے، عربی میں لکھا ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ تو اس کے جواب میں دیکھیے، اوپر انا اعطینا دشمنوں کے جواب میں تھی، اور یہاں پہ سورہ تبت دشمن کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ چنانچہ جو امتی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی حفاظت میں لگے گا، تو اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ تو تبت یادا، یہاں پہ ترجمے میں ایک بہت بڑا کانفلکٹ ہے۔ بہت بڑے عالم ہیں ہمارے، اور میرا تو ان کے مقابلے میں کوئی ہزارواں حصہ بھی میں نہیں ہوں، لیکن انہوں نے چونکہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، کچھ ایسے ایلیگیشنز لگائے ہیں کہ جناب اس کا ترجمہ علماء کرام نے غلط کیا، حضرت تھانوی نے اس کا ترجمہ غلط کیا اور ترجمہ کیا تبت یدا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ حالانکہ تبت کا معنی یہاں پر ٹوٹ گئے سے نہیں، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، تبت کا معنی ہے برباد ہو جائیں، جملہ بددعائیہ ہے، ٹھیک ہے نا، جملہ بددعائیہ۔ کہتے ہیں جناب فلانے نے، میرا دل نہیں چاہتا میں نام لوں، کہ فلانے مفسر نے علماء حق پہ اعتراض کیا، ان کو ترجمہ ہی نہیں آتا، غلط ترجمہ کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کے بعد میں نے حضرت تھانوی کی تفسیر نکالی اور کئی تفاسیر نکالی، سب نے وہی ترجمہ کیا ہوا تھا، دعائیہ یعنی بددعائیہ کلمے کا ترجمہ کیا ہوا تھا، کوئی لفظی ترجمہ غلط نہیں کیا ہوا تھا۔ لہٰذا وہ انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ پھیلا۔ اصل میں ذہن میں رکھیے گا، وائرل ہونے کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علماء کا نام سنتے ہی ڈیلیٹ کر دیتے، تو ان کے پاس وہ وائرل تھنگ چیزیں نہیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ چونکہ ہمارے پاس اس نوعیت کی چیزیں آتی ہیں، چونکہ ہمارے گروپس علماء کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، مفتیان کرام کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ علماء کے پاس عام طور پہ آتی ہیں۔ میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے ان چیزوں میں شامل ہوتا ہوں، تو وہ اس حساب سے وہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو دیکھیے، تو کوئی اس طرح کی بات کرے، ٹھیک ہے، تو ذہن میں رکھیے گا، تبت یدا، یدا کا مطلب ہاتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اصل تو ترجمہ یدا کا مطلب ہاتھ ہی ہے، یعنی دونوں ہاتھ، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں۔
ٹھیک ہے، لیکن یہاں ہاتھ سے مراد، اچھا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے، جز بول کر ایک پارٹ بول کے کل مراد لیا جاتا ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں، جیسے آپ نوالا کھا رہے ہیں، میں تو آپ کہتے ہیں میں کھانا کھا رہا ہوں، کھانے کا مطلب روٹی بھی ہوتا ہے، سالن بھی ہوتا ہے، سلاد بھی ہوتا ہے، کولڈ ڈرنک بھی ہوتا ہے، پانی بھی ہوتا ہے، آپ کو الگ الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جناب میں روٹی بھی کھا رہا ہوں، میں سالن بھی کھا رہا ہوں، میں بریانی بھی کھا رہا ہوں، میں یہ بھی کھا رہا ہوں، میں وہ بھی کھا رہا ہوں، نہیں، کھانا کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایک لفظ بول کے آپ بہت ساری چیزیں مراد لیتے ہیں، تو بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے ید کا جو لفظ ہے عربی کے اندر عام طور پر پوری شخصیت مراد ہوتی ہے، لیکن چونکہ کام ہاتھ کر رہے ہوتے تو اس لیے نسبت ہاتھ کی طرف کی جاتی ہے، جیسے کہ بھی تم نے مجھے مارا، کہو میں نے تو نہیں مارا، میرے ہاتھ نے مارا ہے، تو ایسے نہیں کہہ سکتے میرے ہاتھ نے مارا، بھائی تم نے مارا مطلب تمہارے ہاتھوں نے مارا ہو، پاؤں نے مارا ہو، جس نے مارا ہو، تو یہ چیز ہوتی ہے، تبت یدا ابو لہب کے دونوں ہاتھ، تو ابو لہب برباد ہو، و تب، اور وہ برباد ہو چکا، وہ برباد ہو چکا، قرآن نے یہ کہہ دیا تو سمجھ لو ہو گیا، ما اغنا، کوئی فائدہ نہیں دیا، انہو اس بربادی سے، مالہو اس کے مال نے، وما کسب اور جو اس نے کمایا، کسی چیز نے بھی اس کو فائدہ نہیں دیا، سیوصلا، وہ پہنچے گا، داخل ہوگا، نارن آگ میں، ذات لہب، جو کہ بھڑکتے ہوئے شعلوں والی ہوگی، ذات لہب، لہب کہتے ہیں بھڑکتے ہوئے شعلے کو، عام طور پہ لہب کہتے ہیں انگارے کو، وہ انگارہ جو تپ رہا ہوتا ہے نا، تو وامرأتہ، اور اس کی بیوی کا نام ام جمیل تھا، یہ میں نے لکھا، ام حمالہ، 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 تو حاملہ جیسے حاملہ عورت ہوتی ہے، تو حاملہ عورت تو وہ ہوتی ہے کہ اپنے پیٹ میں بچہ اٹھائے ہوئے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور حمال وہ ہوتا ہے جو زبردستی کسی چیز کو اپنے جسم سے باہر اٹھا کے ہوتا ہے، اور حمالہ، حمالہ وہ عورت، ٹھیک ہے، جو کہ اب زبردستی سر، تو حمالہ، حمالہ سر پہ اٹھائی ہوئی، ٹھیک ہے، وامرأتہ، اور اس کی بیوی، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، آگ میں، ان قریب آگ میں داخل ہوگا، جو کہ بھڑکنے والے انگاروں والی آگ ہوگی یا شعلوں والی آگ ہوگی، سیصلہ نازل ہوگا، داخل ہوگا، وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، اور اس کی بیوی بھی، ٹھیک ہے، اس کی بیوی بھی داخل ہوگی، یہاں تک ترجمے کو روک دیا جائے، اور یہ ایک ترجمہ بنے گا، اور دوسرا ترجمہ بنے گا وامرأتہ، اور اس کی بیوی، اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب، لکڑیاں ڈھوتی ہوئی، لکڑیاں ڈھوتی، بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ جہنم کے اندر ایسے ہوگی کہ اس کی جو لکڑیاں ہوں گی وہ اس کی گردن کے اندر لپٹی ہوئی ہوں گی، ابو لہب کی بیوی ام جمیل کہلاتی تھی، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اپنے شوہر کے ساتھ برابر شریک ہوتی تھی، بعض روایت میں ہے کہ وہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے اور لکڑیاں بچھا دیتی تھی، اس طریقے سے آپ کو ستایا کرتی تھی، بعض مفسرین نے یہ بھی بتایا کہ اگرچہ وہ ایک باعزت گھرانے کی عورت تھی، لیکن اپنے کنجوسی کی وجہ سے لکڑیاں وہ خود اٹھا کے لاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی، لکڑیاں بچھاتی، اس سے اشارہ تھا کہ وہ دنیا میں اس صفت کی عورت تھی، یعنی بری صفات کی عورت تھی، اور بعض حضرات نے کہا یہ دنیا کی حالت نہیں ہے بلکہ آخرت کی حالت کا پہنا، فی جی دیہا، فی جی دیہا، دیکھیے جید کہتے ہیں گردن کا نرم والا حصہ، دیکھیں یہ انسان کی گردن ہے، ٹھیک ہے، یہ جو گردن ہے اس کے مختلف حصے ہیں، جو آگے کا حصہ ہوتا ہے اس کو گردن کہتے ہیں، حلق کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو سائیڈ کا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں عنق،
اس کو حلق کہتے ہیں، گلا کہتے ہیں، اور جیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سائڈ کی جگہوں کو اونق کہتے ہیں، سائڈ کی جگہ کو عنق کہتے ہیں، اور گردن کہتے ہیں، عنق کہتے ہیں، اور پیچھے کی جگہ کو گدی کہتے ہیں۔ پیچھے کی جگہ کو گدی کہتے ہیں، دوسرا سمجھ لیجئے۔ یہ انسان ہے، آپ کہیں گے کیسی چین بنا دی میں نے بھی۔ گردن کے آگے کا حصہ حلق کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، سائڈ کا حصہ عنق کہلاتا ہے، اور پیچھے کا حصہ گدی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی، پیچھے کا حصہ گدی کہلاتا ہے۔ جو آگے کے حصے کو جیت بھی کہتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ پوری گردن کو جیت کہتے ہیں، اور رقبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فی جی دیا، اس کے گردن میں رسی پھنس گئی، اور اس کے بعد فی جی دیا حبل مم مسد، مسد کہتے ہیں مونج کی رسی، مونج کی رسی یعنی وہ رسی جس سے لکڑیاں باندھی جاتی تھی، بان کی ایک رسی ہوا کرتی تھی، تو جس سے وہ لکڑیاں لے کے آتی تھی۔ فی جیدہا، اس کی گردن میں حبل رسی ہے، من مسد جو کہ مونج کی رسی ہوتی ہے۔ وہ رسی عام رسی نہیں ہوتی، بلکہ وہ رسی وہ ہوتی ہے جو کہ گردن کے اوپر نشان بنا کانٹے سے اس کے اوپر ہوتے ہیں، وہ گردن پہ نہیں، یعنی چبھنے والی رسی ہوتی ہے۔ جی بالکل صحیح ہے، آپ نے صحیح کہا کہ اس صورت میں اللہ کا غصہ نظر آ رہا ہے، اور ہر وہ صورت جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ کا غصہ نظر آتا ہے۔ چنانچہ یہ اس کی یا تو دنیاوی حالت کا بیان ہے کہ وہ لکڑیاں لے کے آ رہی تھی، اور لکڑیوں کی وجہ سے اس کی گردن میں وہ رسی پھنس گئی، اور اس کی وجہ سے اس کی جان نکل گئی، یا پھر جہنم کا بیان ہے کہ جہنم کے اندر وہ لکڑیاں لے کے آتی ہے، اور جہنم میں بھی وہ اسی بغض اور غیظ کی حالت میں ہوتی ہے۔ ام جمیل کے اور بھی بہت سے قصے ہیں، میں نے سیرت کے درس کے اندر میں نے نقل بھی کیے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہوگا۔ کل میری کوشش ہوگی، کل اگرچہ مجھے کہیں جانا ہے، لیکن میری کوشش ہوگی ہم تینوں کل کا آخر کا درس کل پڑھ لیں گے، تو یہ پارہ ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔